السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کی آمد پر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والا قطری دستہ یونان روانہ ہو گیا ہے۔ قطری شورا کونسل کے الیکشن کے لیے ووٹروں کی اولین فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ اور اسرائیلی حکومت نے لبنان اور لبنانی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرحد پر موجودہ حالات کی ذمہ داری قبول کریں اور طالبان افغانستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کی آمد پر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے عرب اور اسلامی ملکوں کے ولی عہدوں اور نائب قائدین کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب اور اسلامی ملکوں کی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ نئے ہجری سال کی آمد پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والا بین الاقوامی قطری تربیت یافتہ دستہ یونان روانہ ہو گیا ہے۔ یہ دستہ لخویہ اور سول ڈیفنس کی ٹیموں پر مشتمل ہے جو یونان میں لگنے والی آگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات میں تلاش اور بچاؤ کا کام کرے گا۔ قطری شورا کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں ووٹروں کی ابتدائی فہرستیں تمام انتخابی حلقوں میں جاری کر دی گئی ہیں۔ ان فہرستوں کو شورا کونسل کے انتخابات کے قانون کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے کے دوران ان فہرستوں کے متعلق اعتراضات اور ان کے خلاف ممکنہ اپیلوں کو سنا جائے گا اور شکایت درج کیے جانے کی تاریخ سے 5 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے متعلقہ اداروں نے 7 ایسے افراد کو گرفتار کر کے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلائیں اور قبائلی اور نسلی تفرقے کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف قدم اٹھانے میں نرمی سے کام نہیں لے گی جو نسلی امتیاز کی بات کرے گا اور جس سے معاشرے کی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو خبردار کیا کہ وہ قبائلی یا نسلی بنیادوں پر سماج کے کسی بھی حصے کی توہین نہ کریں کیونکہ قطری سوسائٹی کی یکجہتی کو قائم رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ریاست قطر نے چاڈ کے مغربی علاقے میں واقع چاڈ لیک کے قریب ایک گشتی پارٹی پر کیے گئے حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر وجوہات سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کو مسترد کرتا ہے۔ صومالیہ کے صدر کی اہلیہ محترمہ زینب معلم نے قطر کی جانب سے صومالیہ کی حکومت اور عوام کو ملنے والی سپورٹ کی تعریف کی ہے کہ جو مختلف ترقیاتی منصوبوں اور کرائسس کے وقت انسانی مشکلات کو کم کر کے مسلسل اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریاست جلمدغ میں قطر چیریٹی کے ذریعے تعمیر کیے گئے ایک ہیلتھ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کیو چیریٹی کی جانب سے اس شہر کے لوگوں کے لیے فوری طور پر ایک مکمل اسپتال کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا اور مختلف پروجیکٹس کے لیے اہل قطر کی جانب سے دیے گئے مالی عطیات کو سراہا۔
اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے لبنان اور لبنانی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرحدوں پر پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری قبول کریں۔ ادھر اسرائیل کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے اس امر کو خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے کہ آئندہ دنوں کے دوران لبنان اسرائیل سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان فوجی جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان کشیدگی کی نئی لہر محسوس کی جا رہی ہے۔ سوڈان نے ایتھوپیا سے اپنے سفیر کو صلاح و مشورے کے لیے واپس بلا لیا ہے۔ سوڈان نے یہ قدم ایتھوپیا کی جانب سے ٹیگرائی ریاست کے متعلق سوڈان کی ثالثی کو مسترد کیے جانے کے بعد اٹھایا ہے۔ ایتھوپیا نے یہ کہہ کر الخرطوم کی ثالثی کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا کہ سوڈان اس حوالے سے غیر جانبدار نہیں ہے اور ایتھوپیا کی زمینوں پر قابض ہے۔ ادھر ٹیگرائی ریاست میں باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے تاریخی مقام لالبیلا پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شہر یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ افغانستان سے آنے والی خبروں کے مطابق طالبان نے ملک کے متعدد شمالی صوبوں میں پیش قدمی کی ہے۔ طالبان کئی ریاستوں میں شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کے اس اعلان کے بعد کہ وہ رواں ماہ اگست کے اواخر تک افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو ختم کر دے گا، طالبان کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ یورپ کے ایک اعلی اہلکار نے کہا ہے کہ ویانا میں ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کے لیے ہونے والی بات چیت آئندہ ماہ ستمبر کے اوائل میں دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران گزشتہ کئی ہفتوں سے رکے ہوئے مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یورپی اہلکار نے مزید کہا کہ اس امکان پر اتفاق رائے موجود ہے کہ ایران میں نئی حکومت کی تشکیل مکمل ہوتے ہی آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے جائیں۔ اور یونان کے جزیرے ایویا کے جنگلوں میں لگنے والی شدید آگ کو بجھانے کے لیے سینکڑوں اہلکار دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس آگ نے درجنوں گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور سیاحوں اور علاقے کے شہریوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں یونان میں آگ لگنے کا یہ بدترین واقعہ ہے۔ اب تک جنگلوں میں لگی اس آگ میں کم از کم 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کی آمد پر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والا قطری دستہ یونان روانہ ہو گیا ہے۔ قطری شورا کونسل کے الیکشن کے لیے ووٹروں کی اولین فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے لبنان اور لبنانی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرحد پر موجودہ حالات کی ذمہ داری قبول کریں۔ اور طالبان افغانستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔